امریکہ نے ایک بار پھر سرکاری طور پر تصدیق کی ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر اور اپنے ہاں انسانی حقوق پامال کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ انسانی حقوق سے متعلق 2023 کی سالانہ جامع رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، منمانی ہراستوں اور صحافیوں انسانی حقوق کے محافظوں کو ہراساں کرنے سمیت متعدد ریاستی جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2016 اور 2022 کے درمیان 813 کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، مگر کسی مرتکب سیکیورٹی اہلکار یا افسر کو سزا نہیں دی گئی۔ رپورٹ میں سرکاری فورسز کے ہاتھوں گمشدگیوں کے واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر اور پورے بھارت میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس ضمن میں انسداد یا جواب دہی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس سے پہلے بھی اپنی رپورٹس میں کہہ چکا ہے کہ مودی سرکار مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے ہندو انتہا پسند عناصر کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے جاری سلسلے کو روکنے کے لیے تنازع کشمیر کو حل کرے۔ پارٹی کے ترجمان سری نگر سے جاری ایک بیان میں عالمی مداخلت کی ضرورت پر زور دیا اور علاقے میں حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے محافظوں اور صحافیوں کی مسلسل نظر بندی اور عام لوگوں کی حالت زار کو اجاگر کیا۔ دریاسنا راجوری میں نامعلوم بندوق برداروں نے ایک سرکاری ملازم کو اس کے گھر میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ ادھر ضلع بانڈی پورہ میں قابض حکام نے 2 نوجوانوں کے خلاف بدنام زمانہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ حراست میں لیے گئے نوجوان جموں کی کوٹ بلوال جیل میں پہلے سے مقید ہیں۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ دفعہ 370 اور جو کچھ اگست 2019 میں کشمیری عوام سے چھین لیا گیا ہے وہ سود کے ساتھ واپس لے لیا جائے گا۔ جنوبی کشمیر کے علاقے بجبہاڑا میں عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تنازع کشمیر کا حل ہے، جس کے لیے یہاں کے لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور اس دوران بڑی تعداد میں بچے یتیم اور خواتین بیوہ ہوئیں۔ انہوں نے تلاشیوں، گرفتاریوں، جھوٹے مقدمات کے اندراج، آبائی زمینوں پر قبضے، وسائل کے استحصال، بے روزگاری اور شہری آزادیوں کے خاتمے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کرنے پر زور دیا۔ دریاسنا مقبوضہ علاقے میں بجلی کی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی اور کاروباری کام بری طرح متاثر ہیں۔ ایک سینئر سرکاری اہلکار نے اس بحران کی وجہ بجلی کی ناکافی خریداری اور بھارتی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے دانستہ اقدامات کو قرار دیا۔